بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی طاقت دیکھ لو۔ ان تین سورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی یہ تین سورتوں کا وظیفہ کرتا ہے، جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو کشادہ کر دے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے۔ یہ صورتیں رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورتیں بہت ہی پاورفل ہیں۔ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھی ہیں اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان صورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں آنے میں ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ 2 سال قبل ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتے ہوئے کہتی تھی کہ میرا خاوند سعودی عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ ملازم تھا۔ اس وقت گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے۔ بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے تھے، ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہو۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے رزق ایسا بند کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو نوکری کیسے ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض بھی کافی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا ہے۔ کسی کی نظر لگ گئی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے تھے، اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ وہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لے، کچھ نہ کچھ تو گھر کا روزانہ کی بنیاد پر نظام چلتا رہے گا جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہیں کام کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا تھا یہ پڑھ لو اس سے حالات بدل جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے تو کسی نے
रह जाती है तो सारी रात आग के साकिन ही गुजर गई, उसका कोई फायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजमी कर लो, फिर हर नमाज में 11 बार ये वजीफा इस तरह करना है। सूरह फातिहा 11 बार, फिर सूरह इखलास 11 बार और फिर 11 बार सूरह कौसर पढ़ें। ये अमल आपको 40 दिन तक तो जरूर लगातार करना है। औरतें अय्याम खास में ये अमल ना करें, अलबत्ता घरों में मर्द हजरात ये अमल 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह जिस दिन से आप ये अमल शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मजीद बेहतर से बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह की जात पर उम्मीद रखें, रब्बे करीम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। अपने अल्लाह से मोहब्बत का ये वाकया सुन लें। आप अल्लाह से ये मांगते हैं तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, कहीं मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। गफूर और रहीम की जात से आज आप तौबा कर लें, अपने अल्लाह को मना लें, सुलह कर लें। अल्लाह पाक जल्द मान जाता है। तौबा से बेशुमार वाकया भरे पड़े हैं। कहीं लूत अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया की बीवी जहन्नम के ईंधन बन रही है, तो कहीं फिरौन जैसे दुश्मन दीन की बीवी